کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب شہزادی کی عمر مبارک 9 برس کی ہوئی تو مہاجرین و انصار میں سے کثیر تعداد میں افراد رسول اکرم کی خدمت میں جانے لگے، اور ہر شخص آتا اور رسول سے شہزادی کونین سے عقد کی اجازت طلب کرتا، لیکن رسول تمام کو منع کر دیتے۔ تمام بڑے بڑے اصحاب، مدینے کے تمام اکابرین، تمام مہاجرین و انصار میں جو سردار تھے، وہ سب کے سب رسول کی خدمت میں پہنچے، یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ جب بعض اصحاب رسول کی خدمت میں آئے اور رسول سے جناب فاطمہ کے عقد کی اجازت مانگی تو رسول نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو موڑ لیا۔ کیونکہ رسول بار بار اصحاب پر اس بات کو واضح کر چکے تھے کہ شہزادی فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ صدیقہ طاہرہ ہے، اس کا عقد اللہ کی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوگا، امر خداوندی آئے گا پھر میری اس بیٹی کا عقد ہوگا۔ یوں تو رسول وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مصداق ہے، یوں تو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے کہ یہ کوئی بات وحی کے بغیر نہیں کرتے۔ یہ اگر پتھر بھی مارے تو قرآن کہتا ہے رسول آپ کے ہاتھ سے جا رہا تھا مگر اللہ مار رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے اہم امر میں، اتنے اہم قضیے میں رسول کی تنہا دختر، رسول کی واحد دختر جناب فاطمہ زہرا اور ان کا عقد کرنے کا معاملہ ہے، کیسے رسول اس معاملے میں اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا اصحاب آتے گئے، رسول سے عقد کی اجازت لیتے گئے، لیکن رسول سب کو انکار کر دیتے، یہاں تک کہ جب اصحاب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب جناب فاطمہ زہرا سے ہمارا عقد نہیں ہو سکتا، تو ایک مرتبہ ان میں سے بعض افراد جن کے نام تاریخ نے اور کتب نے لکھے ہیں، یہ بعض افراد امیر کائنات مولا علی مشکل کشا کی خدمت میں آئے، اور مولا علی کہ جو اس وقت ان اصحاب کی نسبت سے بہت زیادہ مالدار نہیں تھے بلکہ فقر کا شکار تھے روایات کے مطابق، ان لوگوں نے، ان اصحاب نے یہ گمان کیا، مورخین و محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، اصحاب نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ جب رسول نے ہم جیسے مالداروں کو ٹھکرا دیا، ہم جیسے جاہ و منصب والے لوگوں کو انکار کر دیا، تو یہ علی جو ان کی نظر میں ایک معمولی سا نوجوان ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب بھی نہیں ہے، اگر یہ رسول کے پاس چلے گئے تو رسول کیسے اس عقد کو قبول کریں گے؟ تو آئے مولا علی کی خدمت میں کہنے لگے یا علی، ہم سب رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے جناب فاطمہ زہرا کا عقد طلب کیا، لیکن رسول ہم سب کو منع کر دیتے ہیں۔ اے علی، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آپ رسول کی خدمت میں جائیں اور رسول سے شہزادی کونین کا ہاتھ مانگیں۔ روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات جو اس وقت اپنے معاش کے، اپنے روزی کے کام میں مشغول تھے، جب اس بات کو سنا تو ایک مرتبہ تفکر کیا، غور و فکر کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ ان اصحاب کی بات مانتے ہوئے مجھے رسول خدا کی خدمت میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہاں مولائے کائنات رسول کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں، وہاں اصحاب انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم خالی ہاتھ لوٹے ہیں اس طرح سے علی مرتضیٰ بھی شاید خالی ہاتھ لوٹ جائیں اور یوں ہم سب میں مساوات قائم ہو جائے۔ امیر المؤمنین رسول اقدس کی ذات میں، رسول اقدس کی ذات گرامی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، زانوئے ادب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا۔ اب علی خاموش ہے، علی کے چہرے پر حیا غالب ہے، سر جھکا کر بیٹھے ہیں، بات نہیں کرتے،
رسول نے امر فرمایا تکلم یا علی، لیکن علی کا سر جھکا ہوا ہے، حیا میرے مولائے کائنات پر غالب ہے۔ میرے نوجوانوں، حیا کو اپنا زیور بنا لو، یہ تمہارے مولا امیر المؤمنین کی سنت اور صفت ہے۔ اب جب مولائے کائنات حیا کی وجہ سے بات نہیں کر رہے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار نہیں فرما رہے، جس مقصد سے آئے تھے اسے بیان نہیں کر پا رہے، تو اب رسول خدا نے کلام کا آغاز کیا، مسکرا کر علی سے سوال کیا، یا علی کیا آپ بھی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر! مولائے کائنات نے سر جھکا کر ہی کہا، نعم یا رسول اللہ، میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دختر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، فاطمہ کا عقد مجھ سے فرما دیجئے۔ اللہ اکبر! یہاں علی کے یہ جملے کہنے ہیں، وہاں راوی روایت کرتا ہے فَتَحَلَّلَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ فَرْحًا وَسُرُورًا، کہ جو ہی علی نے نعم کہا، رسول خدا کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی آ گئی، ایک الگ سی مسکراہٹ رسول اقدس کے چہرے مبارک پر نمودار ہوئی، اور فرمانے لگے، اے علی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے ابھی جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور کہتے ہیں ان اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، اے محمد اللہ عز و جل آپ کے لیے سلام بھیج رہا ہے، ویقول لک، اور آپ کے لیے یہ وحی، یہ پیغام بھیج رہا ہے، زوج النور من النور، کہ اے رسول نور کو نور سے جوڑ دیجئے، نور کا نور سے عقد فرما دیجئے۔ جب میں نے سوال کیا من، اے جبرائیل کس کا عقد کس سے کر دوں، تو فرمایا زوج فاطمہ من علی، اے رسول اللہ، اللہ عز و جل عرش علا سے یہ امر کر رہا ہے کہ آپ فاطمہ کی شادی علی سے کر دیجئے۔ اللہ اکبر!